الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے اور تقریباً 8 دن رمضان کے ہو بھی گئے۔ رمضان کے مہینے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی کے حصول کے لیے رمضان کے مہینے میں اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ بندہ اس مہینے میں تقوی کی پریکٹس کر کے اگلے 11 مہینے اسی ترتیب سے وہ گزار سکے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ رمضان کے مہینے میں اصل میں روحانی بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے۔ انسان کی جو روحانی بیٹری ہوتی ہے اس بیٹری کی چارجنگ ہوتی ہے۔ اب اس 1 گھنٹے کی جو چارجنگ ہے نا، اس 1 گھنٹے کی چارجنگ پر اگلے 11 گھنٹے جیسے موبائل چلتا ہے، اسی طرح انسان روحانی طور پر یہ 1 مہینے کی چارجنگ پر 11 مہینے چلتا ہے۔ لیکن نا وہ جو چارجنگ ہے، اگر وہ چارجنگ آپ نے پورے 1 گھنٹے تسلسل کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ لگائے رکھا تو اگلے 11 گھنٹے آپ کی بیٹری نکال دے گی۔ لیکن اگر آپ موبائل لگا رہے نکال رہے لگا رہے نکال رہے لگا رہے نکال رہے تو وہ 1 گھنٹے کی چارجنگ سے آپ کے 11 گھنٹے نہیں پورے ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم چارجنگ کر رہے ہیں اپنی روحانی بیٹری کو تو اس بیٹری کے چارجنگ کے اوقات میں مکمل استقامت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کے پہلے دن جذبات، احساسات بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اتنی مخلوق کدھر سے آ گئی ہے، مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ پھر اگلے دن دیکھو تو 1 آدھ سب کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر جب بندہ 10 تراویح تک پہنچتا ہے تو بالکل، یا 10 رمضان تک پہنچتا ہے تو نمازی روٹین کے رہ جاتے ہیں۔ پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ اس میں پھر اب دیکھو، یہ انسان کے کسی بھی عمل میں استقامت اس عمل کی روح ہے، جان ہے، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو چاہے وہ اخروی عمل ہو، اگر اس میں استقامت نہیں ہے تو اس عمل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیں، جو لوگ اپنا کام باقاعدگی کے ساتھ زیادہ نہیں گھنٹے کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے۔ اور جو لوگ جس دن جذبات میں آئے وہ دن بھی کر رہا ہے رات کو بھی کر رہا ہے، اگلے دن پھر چھوڑ دیا، ان لوگوں کا وہ کام آج تک کبھی پورا ہوا نہیں۔ یہ پڑھائی میں بھی 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو روز کا کام روز کر لیتا ہے، وہ گھنٹے کی پڑھائی روز کرتا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس نے 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس نے اپنا باقاعدگی کے ساتھ دینا ہے۔ اب یہ بچہ جب امتحان کا وقت آتا ہے نا، اس دورانیے میں اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی اور یہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔
دوسرا بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو 8 مہینے کرکٹ، مزے، کھیل کود، وہ اینڈ پہ پھر لگا رہتا ہے، ایک دن پڑھتا ہے دوسرے دن نہیں پڑھتا، استقامت نہیں ہے، اس لیے اس کو نتیجہ بھی۔ یہ جو سورہ ہود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس طرح کی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو سورہ ہود میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود میں اصل میں وہ آیت ہے جس میں استقامت کا حکم ہے، فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بڑا عجیب، وہ کہتے ہیں الاستقامت فوق 1000 کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک بندے کے پاس 1000 کرامتیں ہیں، استقامت نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے پہ آیا تو دیکھا نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، بندہ کہتا ہے یار عبادت ہو تو ایسی۔ وہ 2 3 4 دن جذبات میں آیا تھا اور جذبات کی روح میں ہی بہہ گیا، پھر پتہ چلا کہ فرض کے لیے بھی نہیں آ رہا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کم از کم یہ پورا مہینہ تو بندہ استقامت اختیار کر لے، اس نیت سے کہ بھائی میں اس پورے مہینے میں استقامت کے ساتھ نماز، تلاوت، ذکر، یہ ساری چیزیں کرتا رہوں گا، تو تب جا کے بہترین انداز سے اچھی سی ہماری بیٹری چارج ہوگی، جو 11 مہینے پھر ہمارے لیے روحانی طور پر جو ترقی کی ہے، اس ترقی کی وجہ سے ہماری روحانی بیٹری اور روحانی طور پر ہم چلتے رہیں گے۔ ورنہ تو جیسے ہماری حالت ہے، بس ٹھیک ہے، سٹارٹ میں 2 3 4 5 دن تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، ذکر بھی کیا، پہلے دن 2 پارے پڑھ لیے جذبات میں، 4 پارے پڑھ لیے، اگلے دن اس سے کم، اگلے دن اس سے کم، اگلے دن اس سے کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو مختصر ہو اور دائمی ہو، جو مختصر ہو لیکن کیا ہو؟ دائمی، باقاعدگی کے ساتھ اس کے اثرات۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جن لوگوں نے کسی جگہ بیٹھ گئے نا، کوئی کاروبار شروع کر دیا اور وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اس میں استقامت اختیار کی، تو ریڈی سے سٹارٹ کرنے والا بندہ پھر نظر آیا کہ اس نے وہ پلازو تک پہنچ گیا، یہ صرف استقامت کی وجہ سے۔ دوسری طرف ایک بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتا ہے، وہ کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جو پاس تھا وہ سارا گوا بیٹھا۔ اسی طرح دین میں بھی تو یہ عمل کی جان ہے، روح ہے۔ یہ جو آج کا ہمارا جمعہ ہے نا، یہ ہم صرف وہ جو سٹارٹ میں ہمیں ایک سبق تھا نا، اس سبق کو دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ آج پھر رمضان کا پہلا روزہ ہے، جیسے پہلے روزے میں ہم جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ مسجد میں آتے رہے، اسی جذبے کے ساتھ یہ ہمارا جذبہ رمضان کے آخر تک چلتا رہے، تاکہ جو مقصد روزے کا تھا لعلکم تتقون وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے۔ دوسری بات جو آج کی کرنے کی ہے، کچھ ساتھی صدقہ فطر کے حوالے سے ایک مسئلہ اس پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ صدقہ فطر دینے کا ٹائم مطلب ہے کب دینا چاہیے۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے، صدقات جتنی بھی ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟
اس کے پیچھے مقصد یہ ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ اب ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اگر آپ کو مقصد سمجھ میں آ گیا تو ظاہری بات ہے اگلی بات کہ بھئی کب دینا چاہیے صدقہ فطر یہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ضرورت مند کی ضرورت تو ظاہری بات ہے آپ دے رہے ہیں، جیسے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ جیسے عید کا چاند نظر آئے گا اور عید کے چاند نظر آنے سے پہلے کے بعد آپ نماز عید سے پہلے یہ جو ٹائم ہے اسی ٹائم میں آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلے کو یا تو سمجھا نہیں ہے یا اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں۔ وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، ایک چیز ہوتی ہے جنسی وجوب، دوسری چیز ہوتی ہے وجوب ادا۔ ایک چیز ذمے میں لگ جائے اس کو کہتے ہیں جنا نفسی وجوب۔ اب جیسے مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے جمعے پڑھنے کے لیے آئے نا، اگر جمعہ ہم 1 بجے بھی پڑھ لیتے ابھی تو 1 بجے بھی ہمارا جمعہ ہو جاتا۔ نفسی وجوب تو ہمارے ذمے ہو گیا ہے۔ اگر ہم جمعے کو 12:30 پڑھ لیتے نا تو تب بھی ہمارا جمعہ، کیونکہ 12:30 بھی نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، نفسی وجوب ہو گیا ہے۔ اب وجوب ادا کب ہے؟ یعنی آپ کے پاس مزید گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ جب بالکل ظہر کا آخری ٹائم ہوگا نا اور 4 منٹ رہ جائیں گے تو اس صورت میں پھر وجوب ادا کہ اب آپ کے پاس مزید تقریر کرنے کی یا بیٹھنے کی یا کوئی اور کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اگر اس ٹائم میں جس ٹائم بھی بندہ پڑھ لے نماز تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سیم یہی مسئلہ ہوتا ہے جنا صدقات کا، جو واجبی صدقات ہے، زکوٰۃ کا۔ جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ جو سال کا گزرنا شرط ہے یہ نفسی وجوب کے لیے نہیں ہے۔ نفسی وجوب تو نصاب آپ کے پاس ہے، آپ زکوٰۃ سال کے کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو سال پورا ہو گیا، اب سال پورے ہونے کے بعد وجوب ادا بھی ہو گیا۔ وجوب ادا کا مطلب کیا ہے؟ مزید آپ کے پاس تاخیر کی اب گنجائش نہیں ہے۔ سیم یہی مسئلہ ہے صدقہ فطر میں۔ آپ پہلی رمضان کو دے دے، دوسری کو دے دے، تیسری کو دے دے، چوتھی کو دے دے۔ اب اگر عید کا چاند نظر آ گیا اب آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، اب دینا ہی دینا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ عمل جو صدقہ فطر کا ہے اب یہ قضا ہونے لگا ہے۔ پھر جب مقصود ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہے، اب عید کی رات آپ اس کو دیکھو نا، ضرورتیں کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کپڑے لیے ہوئے ہیں دینے ہیں، درزی کے پیسے دینے ہیں، کوئی جوتے لینے ہیں، عید کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے، سودا سلب لینا ہے۔ اب اگر آپ جو ہے نا وہ جمعے کی اس عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے آپ صدقہ فطر اس کو پکڑا رہا ہے تو اس صدقہ فطر کا اس نے کیا کرنا ہے؟ اس دن اس کے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، پھر عید کے دن وہ کھانے کی چیزیں لائے گا کدھر سے؟ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ صرف اس فقیر کا نقصان نہیں، مطلب ہے اتنے سارے لوگ، اب مثلا عسکری 14 میں رہنے والے لوگوں کو اگر اس بات کا پابند کیا جائے کہ بھئی آپ نے صدقہ فطر عید والے دن ہی دینا ہے، اب رات کو عید کا چاند نظر آیا، اب عید کے چاند نظر آنے کے بعد اب کتنے سارے کام ہوتے ہیں بندے کے، کہیں درزی سے کپڑے لینے ہوتے ہیں، کبھی پھر یہ بھی فکر ہوگی کہ صدقہ فطر، اب صدقہ فطر دینے کے لیے یہ پھر باہر گاڑی سارے لے کے نکلیں گے کہ بھئی ہم کسی نہ کسی طریقے سے صدقہ فطر کی کیا کریں۔ اب اسلام تو دینی فطرت ہے، ایسے نہیں ہے کہ اسلام جنا فطرت کے خلاف بندے کو چلائے، آپ کو اتنی مشکلات میں ڈال دے اور جنا ایسے معاملات میں ڈال دے کہ جدھر آپ کا بھی نقصان اور آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہا ہے اور ادھر فقیر کی جو ضرورت ہے وہ بھی جنا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے عید کی رات کی جنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس سے پہلے جب بھی وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے. نفسی وجوب ہو گیا, وجوب ادا کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی. جو نا وہ کم سے کم جو صدقہ فطر, ویسے تو ہر بندے کو خود نکالنا چاہیے جو نا وہ صدقہ فطر, کہ آپ 1.25 کلو گندم ہے, جو مارکیٹ ریٹ ہے آپ احتیاط کر کے 2 کلو کر دیں, آپ احتیاط کر کے اس کو 2 کلو کر دیں. باقی جو ہے, کھجور ہے اور جو نا کشمش ہے, یہ 3.5 کلو ہے. آپ اگر چلو احتیاط کرتے ہیں تو 4 کلو کر دیں احتیاط میں, اور اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لے. آپ کو صدقہ فطر کا ریٹ خود ہی پتہ چل جائے گا, ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی. اچھا یہ جو تعیین ہوتی ہے نا صدقہ فطر, اب مثلا گندم کی قیمت ہے آج کل سوشل میڈیا پہ, اب کل ایک بندہ کراچی کا لے کے جو نا مجھے دکھا رہا ہے کہ یہاں تو 300 ہے, آپ جو نا وہ 320 بتا رہے. بھئی یہ کراچی کا ریٹ ہے. پھر اگر کوئی بندہ دکھا رہا ہے کہ ادھر تو 280 لکھا ہوا ہے, وہ دیکھا تو وہ پشاور کا, بھئی یہ پشاور کا ریٹ ہے. اس لیے یہ ہر جدھر آپ رہ رہے ہیں, بھلے آپ پشاور رہ رہے, مردان رہ رہے, کراچی رہ رہے, لاہور رہ رہے, آپ نے 2.25 کلو گندم کی قیمت لگوانی ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کا صدقہ فطر ہے. اب وہ ہر علاقے کا, وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے, کہیں 400 ہے, کہیں 300 ہے, کہیں 200 ہے, کہیں 250 ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کو پتہ نہیں ہے, اس لیے دیکھو اتنا سارا اختلاف. بھائی ان کو پتہ ہے, پتہ جو نا دیکھنے والے کو نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کراچی کا حساب لگا رہا ہے, یہ لاہور کا لگا رہا ہے, یہ اسلام آباد کا لگا رہا ہے, یہ پنڈی کا لگا رہا ہے. ظاہری بات ہے جب گندم کی قیمت یا جو نا وہ کشمش اور ان کی قیمتوں میں فرق ہوگا, اسی حساب سے وہ قیمت لگا رہا ہے. تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے قیمت لگائے اور اسی کے حساب سے جو نا وہ انشاءاللہ میں آج خود جو نا اس کی قیمت لگواؤں گا مارکیٹ سے, اور میں اس بورڈ پہ لکھ بھی دوں گا کہ ہر جو نا اس کے اعتبار سے کتنا ہے. لیکن میں نے مسئلہ آپ کو سمجھا دیا, آپ خود لگا سکتے ہیں. میرے بارے لکھے ہوئے پہ بے شک آپ اعتماد نہ کریں, بلکہ خود لگوائے مارکیٹ سے قیمت, جو آپ کو نظر آئے اسی کے حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر دے. مسئلہ بھی سمجھے, اپنا صدقہ فطر بھی خود ادا کرے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.